الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر۔ سورہ قیامہ کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انسان کو تھوڑی سی اور محدود زندگی دے کر اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اس محدود زندگی کو برتنے کے لیے برتنے کی اشیاء اور سامان اللہ نے تخلیق فرما دی۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، لوگو جو کچھ تمہیں زمین پر نظر آ رہا ہے یہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے۔ یہ دنیا جب کچھ نہیں تھا تو اللہ رب العزت موجود تھا۔ سورہ ہود کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اس اللہ کا عرشہ علی الماء، پانی کے اوپر تھا، پانی ہی پانی تھا، اور اس پانی کے اوپر اللہ رب العزت کی سلطنت تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے 6 ایام کے اندر اس کی تخلیق فرمائی، اور انسان کی جو بھی ضرورتیں تھی وہ سب کے سب اللہ رب العزت نے بغیر مانگے اس انسان کو دے دی، اور اس انسان کو خبردار کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر اے انسان تجھے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، امتحان کے لیے یہاں میں نے بھیجا ہے تجھے۔ جس دنیا کے اندر تو رہ رہا ہے، جہاں تیری سہولت کے لیے میں نے ہر نعمت کو پیدا کیا ہے، ایک دن آئے گا کہ یہ ساری چیزیں تجھ سے چھین لی جائے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے انسان کے لیے یہ بھی اس کی قیامت ہے کہ اس پر موت آ جائے، اس کی قیامت تو آ گئی۔ اسی وقت یہ انسان جو ہے، اسی سورہ قیامہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے جب اس کی جان اس کے گلے میں پہنچ جائے گی اور لینے والے ملائکے سے آئیں گے، پوچھیں گے کہ کون اس کو اوپر اٹھائے گا۔ ایک معنی اور بھی کیا جاتا ہے جھاڑ پھونک کا، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ،
اور اس وقت یہ انسان یقین کر لے گا کہ اب اس کی دنیا سے جدائی ہے، دنیا والوں سے جدائی ہے۔ اس سے پہلے تو یہ انسان سمجھ رہا تھا کہ مجھے یہیں رہنا ہے، میرے اوپر کوئی زوال نہیں آئے گا، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرے رشتے، یہ میری دولت، یہ میرا کاروبار، اسی میں رہوں گا۔ لیکن اب اس انسان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ وقت ہے اس کی جدائی کا دنیا والوں سے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، فرمایا یہ دن ہے تیرے رب کے طرف لوٹنے کا، جانے کا۔ یہ نہیں کہ یہ انسان مرا تو بس معاملہ ختم ہو گیا، اب یا تو جنت کے ملائک آ کر اسے لے جائیں گے اور یا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے ملائک آ کے اسے لے جائیں گے، اور اس کے ساتھ اصل معاملہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہونے والا ہے، اور اس وقت جب یہ ہوگا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب یہ پیش کیا جائے گا، ملائک اسے لے جائیں گے، تو اللہ اس کو بتائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے میرے بندے اب میرے پاس تم اکیلے آئے ہو، جیسے کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر جب بھیجا تھا تو اکیلے ہی بھیجا تھا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ میں نے تمہیں دیا تھا دنیا کے وسائل میں سے، نعمتوں میں سے، وہ تم پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہو۔ ہاتھ خالی ہو گئے انسان کے، یہ جو سینہ نکال کے گھومتا تھا، یہ جو اپنی قوت کے اوپر اتراتا تھا، اس کے اندر اتراٹ تھی۔ یہ جو اپنے کنبے اور خاندان کے اوپر فخر کرتا تھا، یہ جو اپنی دولت کے اوپر تکبر کرتا تھا، اب اللہ کی بارگاہ کے اندر بے بس کھڑا ہوا ہے، کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ قرآن مجید اس کے بعد ایک اور ذکر فرماتا ہے کہ لوگوں ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے، اسی قرآن کے اندر آپ دیکھیں، اس سورہ قیامہ کے اندر بھی اللہ نے اس کا ایک نظر ہمیں دکھایا ہے، ایک منظر دکھایا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، فرمایا ایسا نہیں ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور ایسا نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو انسان کو ملامت کرتا ہے۔ نفس دو قسم کا ہے، ایک وہ نفس ہے جس کو استثناء حاصل ہے، وہ اللہ کا نفس ہے، اسے بھی نفس کہا گیا ہے، اور ایک انسان کا نفس ہے۔ پھر انسان کے نفس کے اندر تین قسم کے نفس ہوتے ہیں، قرآن نے اس کے اقسام بتائے ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، اور گناہ کر کے بھی وہ ملامت نہیں ہوتا۔ دوسرا نفس نفس لوامہ ہے، جس کا ذکر یہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان سے اگر خطا اور بھول سے گناہ ہو جائے تو نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی تجھ سے ہو گئی ہے۔ اور تیسرا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، یہ وہ سب سے اعلیٰ نفس ہے جس نے اللہ کی کتاب کو بغور پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا ہے،
اور اس کا نفس جو ہے وہ اللہ کی کتاب پر مطمئن ہو گیا ہے. اللہ کی کتاب پر اس کا نفس جو ہے وہ مطمئن ہو گیا ہے. اپنی نفس کی بات وہ نہیں مانتا، جو اللہ کی کتاب میں ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے وہی بات صرف مانتا ہے. اس کا ذکر اللہ نے سورہ فجر کے اندر کیا ہے. یہاں اللہ نے نفس لوامہ کا ذکر فرمایا ہے، جو انسان کو ملامت کرتا ہے. فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان نے یہ خیال کیا ہے کہ میں اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کروں گا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ہم قادر اس بات کے اوپر اس کے پور پور کو ٹھیک کریں گے. ہم ایک ایک جسم کے اعضاء کو ہم ٹھیک کریں گے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اور انسان یہ ارادہ رکھتا ہے کہ آئندہ بھی یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے، گناہ کرتا رہے. یعنی نیکی کے بجائے اس کے گناہ کا ارادہ ہے. یسأل ایان یوم القیامہ، اور پوچھتا ہے کہ وہ قیامت کا دن کب ہوگا. جس قیامت کے دن سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ اللہ بیان فرماتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب یہ نظر، یہ آنکھیں یہ پترا جائے. دیکھیں یہ انسان ہے، ہاتھوں سے پکڑتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، لیکن اس وقت یہ آنکھیں پترا جائے گی، اوپر چڑھ جائے گی، اور اس سے اس کو نظر نہیں آئے گا، کانوں سے سن نہیں سکے گا. یہ اٹھتے ہوئے آٹھ ڈل جائیں گے، اس ٹانگوں کے اندر پھر کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہوگی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، یہ چاند چمکتا ہوا روشن یہ بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند کو لپیٹ کے جمع کر دیا جائے گا. مختلف صورتوں کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. جیسے سورہ انفطار کے اندر آپ دیکھیں تو اللہ بیان فرماتا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت، جب یہ سورج لپیٹ دیا جائے، واذا النجوم انقدرت، اور جب یہ ستارے یہ بے نور ہو جائیں گے، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ چلنے پڑ جائیں گے، رواں ہو جائیں گے، اور اس طرح سے یہ اڑیں گے جس طرح سے ہباء منثورا قرآن کہتا ہے بکھرے ہوئے گرد و غبار کے ذرات. جس طرح رنگین اون کو، رنگین کپاس کو جس طرح اس کے ذرات کو اڑایا جاتا ہے اور ہوا کے اندر وہ اڑ جاتے ہیں. فرمایا اذا السماء انفطرت، یہ آسمان جو تمہیں نظر آ رہا ہے مضبوط آسمان، اس کے اندر انفطار آ جائے گا، سوراخ سوراخ ہو جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور یہ ستارے جو ہے یہ جڑ جائیں گے.
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ سمندر اور دریا یہ بہا دیے جائیں گے. یہ دن وہ دن ہوگا جس دن اللہ فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس زمین کو ہم دوسری زمین سے تبدیل کر دیں گے، اس آسمان کو ہم دوسرے آسمان سے تبدیل کر دیں گے. اور یہ دن وہ ہوگا کہ یہ زمین جو ہمیں آج نظر آ رہی ہے اس کی یہ پوزیشن نہیں ہوگی، بلکہ یہ صاف آوار نشیب و فراز سے بالکل پاک ایک کھلا میدان ہوگا، صاف ستھرا، جس کے اندر انسان جو ہے اللہ کے بارگاہ کے اندر کھڑے ہوں گے. سورہ فجر کے اندر دیکھے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا یہ انسان جسے اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا ہے، فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اے انسان تو اس مال سے بڑی محبت کرتا ہے، شدید محبت کرتا ہے کہ سارا مال میرا ہو جائے، میرے پاس آ جائے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے مختلف صورتوں کے اندر انسان کی یہ حالت جو ہے یہ بیان فرمائی ہے کہ انسان اس دن کو بھول گیا ہے، جس طرح سورہ المدثر کے اندر، سورہ قیامہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی یہ حالت جو ہے کَلَّا تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے. اس کیش دنیا سے انسان محبت کرتا ہے اور آخرت کو تو بھول گیا ہے. کبھی قرآن کہتا ہے یوماً ثقیلا، اس دن کو تو بھول گیا ہے جو بہت بھاری دن ہے، اس کی سختی، اس کے عذاب کا تو اندازہ نہیں کر سکتا ہے انسان. اقتربت الساعۃ، کبھی قرآن کہتا ہے کہ وہ قیامت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے، اور کبھی قرآن انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے انسان